تو رائبل بات ہے، یہ جو آدمی ہے اس نے بس کہا پلیز پیچھے ہٹ جائیں، پلیز ریلیکس ہو جائیں، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، پریشان نہیں ہونا، پلیز ریلیکس ہو جائیں، ریلیکس، پلیز آئی ایم فاروق، آئی ایم ٹرینڈ ریسکیور، پلیز ذرا چھوڑ دیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، بالکل کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس ہو جائیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، پریشان نہیں ہونا۔ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بیٹر۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے سم ٹائم جسے ہم اچھو لگنا کہتے ہیں، انگلش میں سے فورن باڈی ایئر وے obstruction کہتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل کر کے ہم اس شخص کی زندگی کو بچا سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اس طرح کی پوزیشن ہاتھ بنا کے آئے اور آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ انٹرنیشنل سائن آف چوکنگ ہے، اور اس شخص سے بولا نہیں جا رہا۔ اگر کسی شخص کے گلے میں کوئی چیز پھنس جائے تو کیا وہ بول سکتا ہے؟ وہ نہیں بول سکتا، وہ ایسے ہی کہے گا، وہ بول نہیں سکے گا۔ ہم اس کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ میں ایک تربیت یافتہ ریسکیور ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مینٹلی پریپیئر ہو جائیں اور اس کی دونوں ٹانگوں کو آرام سے کھولیں اور ایک لیگ کو اس کی سپورٹ کے لیے پیچھے رکھیں اور انڈر آرم کے نیچے سے اپنے ہاتھ کو ڈالیں اور انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہیں کہ پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں۔ جب آپ اس سے چھڑوائیں گے بازو تو وہ انکلچ نہیں کرے گا، لیکن آپ کو تھوڑی سی انرجی لگانی پڑے گی اور اس کا اعتماد جیتنا پڑے گا۔ آپ اس کے بازوؤں کو انکلچ کر دیں، تھوڑا سا پیشنٹ کو آگے کی طرف جھکا دیں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے جہاں پہ یہ دونوں ربس ملتی ہیں جن کو سٹرنم کہتے ہیں اور زیفی سٹرنم کے بالکل پاس اور جہاں پہ بیلی بٹن ہے، اس کے درمیان آپ نے اپنا ہاتھ رکھنا ہے، اور ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے پیشنٹ کو جھکا دینا ہے اور آپ نے ایسے مٹھی بنانی ہے۔ اس مٹھی کو پلیز دیکھ لیجئے گا، آپ کا تھم اندر ہونا چاہیے۔ آپ نے ایسے مٹھی بنانی ہے، ان کے بیلی کے اوپر رکھنا ہے، بیلی بٹن اور زیفی سٹرنم کے درمیان میں تھوڑا سا آگے جھکا دینا ہے، اور آپ نے پیشنٹ کو 1 2 3 4 5 جرک لگانے ہیں۔ یاد رکھیں اس میتھڈ کو ہیملش مینوور کہتے ہیں، اور ہم نے جو جرک لگانے ہیں وہ اس طرح سے لگانے ہیں کہ جیسے چاکلیٹ کے ساتھ آئس کریم کو نکالا جاتا ہے۔ جب ہم یہاں ہاتھ رکھ کے جرک لگاتے ہیں تو یہاں پہ جو کیوٹی ہے اس کے پریشر کی وجہ سے اس پیشنٹ کے گلے میں جو چیز پھنسی ہوتی ہے وہ باہر نکل آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے جب جرک لگانے ہیں، اگر میں آپ کو وداؤٹ پیشنٹ ڈیمو دوں تو اچھے جرک لگانے ہیں، لائک دس 1 2 3 4، اس طرح سے جرک لگانے ہیں، اور جب تک ریسکیو 1122 اور کوئی میڈیکل ایمرجنسی پہ رسپونڈ کرنے والی سروس نہیں پہنچتی آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اس سارے عمل میں ایک بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کے گلے میں پھنسی ہوئی چیز نہ نکلے اور اس کو جو اچھو لگا ہے وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو، تو آپ نے مینٹلی پریپیئر رہنا ہے۔ اگر اس کے گلے کا رستہ سانس لینے کا کھلا نہیں ہے تو وہ پیشنٹ انکانشیس ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی یہ جو لیگ ہے، اس لیگ کو آپ نے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھنا ہے تاکہ اگر وہ پیشنٹ گرے تو اس کو مزید انجری نہ ہو، اس کو اسپائنل انجری نہ ہو، اس کو ہیڈ انجری نہ ہو، اور اگر وہ انکانشیس ہوتا ہے، وہ گرتا جاتا ہے، تو آپ نے اس کو اپنی ٹانگ کے اوپر سپورٹ کر کے اسے آرام سے نیچے لٹا دینا ہے۔ دوسری یہ سب سے اہم بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی لیڈی ہو جو اپنی ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے ہم اس کے بیلی کے اوپر یہ پش نہ لگا سکتے ہوں، یہ اس کو تھرسٹ نہ لگا سکتے ہوں، پریگننٹ لیڈی ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ نے ان کی چیسٹ، وہ جگہ جہاں سے دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کمپریشن دیے جاتے ہیں، اگر میں آپ کو یہاں پہ ڈیمو کروں تو بالکل وہ جگہ درمیان میں جہاں پہ چیسٹ ہے، مڈ آف دا چیسٹ، آپ نے اسی طرح تھرسٹ دینا ہے 1 2 3 4 5۔ یاد رکھیں کہ جب تک ان کے گلے کی چیز نکل نہیں آئے گی تب تک ہم ان کو تھرسٹ دیتے رہیں گے۔ یہ ایک اتنا چھوٹا عمل ہے لیکن اگر بر وقت کر دیا جائے تو کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے ایکشنز کو اگر ہم اپنے بچوں کو اور بڑے کو سکھائیں تو کسی بھی وقت وہ انسانیت کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔